الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کا درس آپ مسلسل سن رہے ہیں. صحیح بخاری الجامع الصحیح. صحیح بخاری کی تعریف، صحیح بخاری صحیح کیوں ہے، آپ تقریباً ہر درس میں سنتے ہیں کہ صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے کہ اس کو متعدد اماموں نے دیکھا، پڑھا اور امام بخاری کے قائل ہو گئے. ان کے استادوں نے پڑھا، وہ بھی یہ کہہ کر نہ رہ سکے کہ واقعی آپ کو فن حدیث اس طرح یاد ہے جیسے کسی بچے کو قل هو اللہ یاد ہوتی ہے. اس طرح ان کے جو ہم اثر ہیں معاصر، وہ بھی جو ان کے تلامید ہیں، وہ بھی گویا کہ امام بخاری نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. امام فریبری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد خاص ہیں امام بخاری کے، جو ان کے ساتھ شب و روز لگے رہتے تھے، وہ کہتے کہ جب میں پہنچا ہوں امام بخاری کے پاس تو 50,000 علماء پڑھ کے جا چکے تھے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو امام بخاری نے کتاب لکھی، جو نسخہ ان کے پاس تھا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اب جو لوگ پڑھ کے چلے گئے وہ تو تمام آفاق میں پھیل گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اتنے فکر مند رہتے تھے. ایک دن رات کو میں نے دیکھا کہ امام بخاری اچانک اٹھے اور میں جاگ رہا تھا. انہوں نے چکماک سے آگ کو روشن کیا اور بخاری شریف کو کھول کے کچھ دیکھا اور کچھ سوچا اور پھر بند کر دیا اس کو. دن میں میں نے پوچھا کہ اے حضرت، آپ رات کو اٹھے تھے اور آپ نے اس طرح صحیح بخاری کو کھول کے دیکھا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم جاگ رہے تھے؟ کہنے کہ جی میں جاگ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک سند کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے وہ صحیح نقل کی ہے کہ اس سے مجھے چوک تو نہیں ہو گئی ہے، لیکن وہ سند صحیح تھی میری. یعنی کہ ان کو اسناد پہ بڑا عبور تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری یہ دونوں ہم اثر ہیں، لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ میں اپنا آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں امام بخاری کا. ایک حدیث امام مسلم نے اپنے نزدیک صحیح قرار دیا اور پھر امام بخاری کو لا کر پیش کیا کہ یا شیخ ذرا اس حدیث کو دیکھنا. امام بخاری نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، ابھی میں کام میں لگا ہوں. نہیں شیخ اس کو دیکھ لیں آپ ذرا. انہوں نے دیکھا اس کو، انہوں نے کہا فی ہے علت، اس میں علت ہے. تو امام مسلم نے ایسے ہاتھ رکھا، یا شیخ اس میں علت ہے؟ کہ ہاں اس میں علت ہے، بتا دو مجھے کیا علت ہے اس میں.
یعنی ابھی بعد میں آنا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کو بہت زیادہ اس پر ملکہ حاصل تھا، اور یہ وجہ کہ صحیح بخاری آج تک مانی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مخالفین جو اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے ہاں بھی دستار بندی ہوتی ہے. جب صحیح بخاری ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرح وہ دستار باندھتے ہیں اور اس کے لیے محفل لگتی ہے، کھانا پینا، اور ملاؤں لوگوں کے مزے آتے ہیں. عمل نہیں کرتے صحیح بخاری پر. تو صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے کہ ان کے اساتذہ، ان کے معاصر، ان کے تلامذ سب نے پڑھ کے کہا کہ صحیح بخاری القطع صحیح ہے. جو میں اشعار دو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کی بھی وجہ ہے. جس نے نقل کیا اس نے بڑی سوچ سمجھ کے نقل کی ہیں کہ بازار حسن میں رخ یوسف کے سامنے خوشبو کسی گلاب کی یا کسی رونق کی باقی نہ رہی. یعنی جب امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دی تو اس زمانے میں سینکڑوں احادیث کی کتابیں تھیں، لیکن جو مرتبہ صحیح بخاری کو ملا وہ کسی کتاب کو نہیں ملا. جیسے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا، اور جب یوسف علیہ السلام آ جاتے تو سارے حسن ان کے سامنے فیل ہو جاتے. ایسے امام بخاری کے سامنے تمام کتابیں ہیچ ہیں. اور وہ بات یاد رکھا کریں کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ ہوتی ہے باہر، آخر امام بخاری انسان تھے، ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے نا. تو ان کو یہ بتائیں کہ امام بخاری کی اہمیت ختم ہو گئی اب، جب انہوں نے اپنے استادوں کو دکھا دیا، اپنے ہم عصر کو دکھا دیا، اور اپنی شاگردوں کو دکھا دیا، اور سب نے کہا کہ یہ سب صحیح ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 3 حدیثوں پر کچھ جرح کی جو فتح الباری مقدمے میں ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا جواب دیا، مؤثر جواب دیا، جس کو امام احمد کو ماننا پڑا کہ ہاں میں غلطی پر تھا، امام بخاری نے صحیح نقل کی روایتیں. لیکن آپ دیکھیں گے آج البانی صاحب جو ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. صحیح مسلم میں جو 6-7 روایتیں ہیں عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ، اس کو کہتے ہیں کہ کاش امام مسلم نے ان کا سماع ثابت کیا ہوتا، حدثنا لے آتے، انبانا لے آتے، سمیت لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا. بھائی سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم بھی وہ کتاب ہے جو سب لوگوں نے دیکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں خود امام مسلم انما بدات ہا ہونا ما اجمع علیہ، میں صحیح مسلم میں وہ روایت لاتا ہوں جس پہ تمام ائمہ کا اجماع ہے. تو اب وہ جو تدلیس کا مسئلہ ختم ہو گیا. خیر ہم تو مانتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ان کا سماع ہوگا جو امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں پر اگر تدلیس بھی ہے صحیح بخاری کے اندر، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کہیں نہ کہیں اس کا سماع ضرور ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی روایت میں تدلیس ہو اور امام بخاری اس کو نقل کر دیں، نہیں ہو سکتا. یہ بھی بہت زبردست عالم ہیں حافظ ابن حجر. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے 8 نشستوں میں صحیح بخاری پڑھ ڈالی، 8 نشستوں میں صحیح بخاری اور 2 نشستوں میں صحیح مسلم پڑھ ڈالی انہوں نے. حافظہ اور شوق کا عالم دیکھیں آپ ان کا. جو کتاب پڑھتے تھے وہ یاد ہو گئی، جو پڑھتے یاد ہو گئی. اس طرح سے ان کا حافظ آتا ہے حافظ ابن حجر کا. اور فن حدیث میں یہ بھی بہت ماہر ہیں. رہا فہم اسلام، فہم دین الگ چیز ہے، لیکن اصول حدیث میں ابن حجر کا جواب نہیں ہے. جس حدیث کو وہ حسن کہہ دیں وہ حسن ہوتی ہے، ضعیف نہیں نکل سکتی وہ. ہاں رہا فہم اسلام، اس میں کہیں کہیں غلطی کی انہوں نے. غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. آپ کی تو فوت ہو گئے تو ہم ان کی غلطی میں ان کی پیروی نہیں کرتے. جو تشریحات صحیح ہے اس کو مانتے ہیں، جہاں غلطی کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو صحیح بخاری کا باب چل رہا تھا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تمہارے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائیں. یہ خدشہ ظاہر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. درود پڑھا کرے آپ لوگ، درود تو پڑھتے نہیں ہیں. جب آپ کا نام مبارک آئے تو آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. اور جو نہیں کہتا آپ کا نام سننے کے بعد تو وہ بخیل ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم مرتد نہ ہو جانا. مرتد کہتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا، بے دینی کی باتیں اختیار کر لینا، اسے کہتے ہیں مرتد ہونا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے یہاں بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بعض تمہارے بعض کی گردن مارنے نہ لگ جائیں، لہذا آپس میں اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا اور ایک جماعت بن کر رہنا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، انصت الناس، لوگوں کو خاموش کریے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، لا ترجی بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. پھر آپ نے وہ جملہ فرمایا ہے، مختلف راویان سے، صحابیات سے روایتیں آ رہی ہیں. باب تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، کہ بیٹھنے والا فتنے کے دور کے اندر کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. اس کا باب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد فتنے ہوں گے. القائد فیہا خیر من القائم، کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بیٹھا آدمی بہتر ہے. باہر فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ایک آدمی کچھ نہیں کھڑا ہے وہاں پر، بھئی کیوں کھڑے وہاں پر تم جہاں فتنے پھیلے ہوئے ہیں؟ تو اس سے بہتر کون ہے؟ جو گھر میں آ کر بیٹھ گیا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور چلنے والا جو فتنوں میں چل رہا ہے اس سے بہتر کھڑا ہے. والماشی فیہا خیر من السعی، اور جو دوڑ رہا ہے اس سے چلنے والا بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فتنوں کے دور کے اندر آدمی اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے، کیونکہ جو شرف سننا کی حدیث حسن سند سے کہ اپنا گھر وسیع رکھیں، گھر بڑا لیں، تاکہ گھر میں ہی آپ اپنا کام کریں اور باہر نکلنے کی نوبت نہ آئے. آج کل دور ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صفت بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر کا بڑا ہونا بھی ایک برکتی نشانی ہے. یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، من تشرف لہا تشریف ہو، جو آدمی اس میں فتنوں میں جھانکے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گویا کہ اس میں جا پڑا. تو جو جھانکے دیکھے دیکھو کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کہیں پہ جھگڑا ہے، کوئی فساد ہو رہا ہے، آپ کو وہاں رکنا نہیں چاہیے، آپ اپنے سواری میں نکل جائیں آگے. اگر آپ وہاں رک گئے اور دیکھیں گے کیا ہوا، پولیس آ گئی پکڑ لیا، آپ کو بلا وجہ پکڑ کے لے جائیں گے، آپ مشکل میں آ گئے نا. نہیں، وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے. فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ، تو جو شخص فتنوں کے موقع پر کوئی پناہ کی جگہ پائے، ملجان، وہ وہاں بیٹھ جائے جا کر، یا پھر وہ اس سے پناہ کی جگہ جو ہے محفوظ جگہ، تو اس کو چاہیے کہ محفوظ جگہ اختیار کر لے، فتنوں میں نہ جائے، فتنوں میں نہ پڑ جائے. تو لہٰذا دھیان رکھیں یہ فتنوں کا دور ہے. جیسے میں نے بتایا تھا گزشتہ حدیث کے اندر صحیح بخاری میں، جو سال گزر گیا اس کے بعد جو سال آتا ہے وہ اس سے برا ہوتا ہے. جو سال آگے جائیں گے وہ برے سے برے آئیں گے، اچھے نہیں آئیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ آگے جانے والے جو ہیں وہ کام کر جاتے جو پہلے والوں نے نہیں کیا ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں ان سے تو وہی اچھے تھے جو پہلے تھے. سمجھے آپ؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب فتنوں کی کارستانیاں ہیں، اور جو پیشن گوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے روشنی کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السعی من تشرف لہا تستشرف فمن وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ. باب اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلم تلوار لے کے بھیڑ جائیں، اس سلسلے کا باب ہے. ان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہیں خرجت بالصلاحی لیالی الفتنۃ، کہنے لگے کہ فتنے کے زمانے میں کچھ ہتھیار لے کے نکلا. فاستقبلنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے آ گئے. فقال این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قلت ارید نصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے کی مدد کرنے کا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فکلاہما من اہل النار. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مسلم تلوار لے کے آمنے سامنے آ جائیں تواجہ، تو فکلاہما من اہل النار، دونوں اہل آگ میں سے ہیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی، دین کی. آج دیکھیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو مار رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں. اصل بات کیا ہے؟ ان کے نزدیک اسلام سے زیادہ ان کا اپنا خاندان ہے، ان کی ذات ہے. وہ ذات پات کے لیے مر رہے ہیں. کوئی بلوچی ہے تو اس کی خاطر وہ مرنے کو تیار ہے، جو سندھی ہے وہ سندھی کے لیے مرنے کو تیار ہے، کوئی اگر پنجابی ہے تو پنجابی کے مرنے کے تیار ہے. اس طرح تمام قومیت کے لوگ قوم کی بنیاد پر مرنے کو تیار ہیں. اگر نہیں مر رہے ہیں تو اسلام کے لیے مرنے کو تیار نہیں ہے. بتائیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جب دو مسلم آپس میں تلوار لے کے بھیڑ جائیں، سامنے آمنے آ جائیں، تو دونوں اہل آگ میں سے ہیں. قیلا فہذا القاتل فما بال المقتول. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو اس لیے کہ وہ قتل کرنے والا ہے، تو مقتول کیوں جائے گا دوزخ کے اندر؟ بھائی ایک تو تلوار لے کر مار رہا ہے دوسرے کو، تو جو قتل ہو گیا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا انہ ارادہ قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے صاحب کے ارادے کے قتل سے لڑ رہا تھا. یوں سمجھو کہ اس کا داؤ نہیں لگا، داؤ اس کا لگ گیا. اگر اس کا داؤ لگتا تو یہ اس کو مار دیتا. تو اس لیے دونوں برابر کے مجرم ہیں اور دونوں کو دوزخ ملے گی. قال حماد بن زید ذکرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به فقال انما روى هذا الحديث حسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بکر. ایک اور روایت امام بخاری بیان کر رہے ہیں مطابق کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کسی حال میں جائز نہیں ہے. مسلم جو ہیں، یہ صحیح مسلم الفاظ کل جسد، ایک جسم کے معنی تمام مسلم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جسم کے مانند بن کر رہیں. جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے تمام اعضاء اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کو ختم کر کے رہتے ہیں، یا اس کی تکلیف دور کرنے کے لگے رہتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہے، اس کی مثال ہے. کوئی مسلم اگر تکلیف میں ہے تو اس کی سب مل کے مدد کیجیے تاکہ اس کی مدد ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت ضروری کام ہے. آپ دیکھیں جو خاندانی طور پہ جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں بہت ہیں. کوئی آدمی کا کاروبار سے آ رہی ہے، اس کو کاروبار کرا دیں گے. بیمار ہے تو بیمار اس کو لے کے اسپتال پہنچ جائیں گے. تو یہ ہمارا بھی کام ہے، ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے اور ایک مسلم کا دوسرے مسلم کا حق بھی ہے.